شمائل ندوی کو مناظرہ کا چیلنج دیا تھا نا آپ نے. جی سر. ہاں اس کے بعد وہ شمائل ندوی کے مناظرہ کا چیلنج کے لے کر وہ عبداللطیف صاحب نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا ہے دسمبر 31 تاریخ کو. نہیں وہ دیکھیں وہ پتہ ہے نا وہ خود مفرور ہے. عبداللطیف صاحب خود مفرور ہے. وہاں یہاں پر وہ وعدہ کر چکے ہیں. آپ کو ملحد کہتا ہے نا وہ. آپ کو ملحد وہ کہتا تو ہے کہے گا نا. وہ تو کہے گا نا. اس نے پہلے اس کے ساتھ طے ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام شیعوں کے مذہب میں کافر ہیں. تو اس مسئلے پہ ہم نے مناظرہ جب کیا تھا تو ہم نے دلیل دینا شروع کیا کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ثابت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے اگلے ہفتے یہ سوال آپ نہ کریں. میں اگلے ہفتے آپ سے اسی موضوع پہ مناظرہ کروں گا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ شخص بھاگے گا آئے گا نہیں. تو طارق صاحب جو ماڈریٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں بالکل نہیں ہم اس کو لائیں گے یہ آ جائے گا. اس وقت سے یہ بھاگا ہوا. تو عبداللطیف یہ تو ایک فراری آدمی ہے. ہم اس کے منتظر ہیں جب بھی تشریف لائے جس مسئلے پر. ہاں اب سن لینا. وہ تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نا. دسمبر کو دیا تھا نا وہ. اب سن لینا آپ عوام کو دھوکہ دہی کے لیے نا جس مسئلے پر ہمارا ان کے ساتھ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہی اپنے مذہب میں ثابت کرے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے کہ ان کو کافر ٹھہرایا گیا ہے تو ان کا مذہب کفر ہے. پہلے اس پہ مناظرہ ہوگا پھر توحید پہ مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ آ جائیں جس مسئلے کیوں بھائی. اب آپریٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. ایک منٹ میں آپریٹر کی آواز کھول دوں. آپریٹر سو رہا ہے پتہ نہیں جاگ رہا. آپریٹر صاحب بات کرو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. قبلہ نذیر بھائی ذرا عرض سنیں. وہ یہ کہ پچھلا تقریباً پورا سال صفدر صاحب سے یہاں تک کہ کل بھی ان کو پیغامات بھیجے گئے. میں نے کم از کم 4-5 بندہ ان کے پیچھے لگایا ہے کہ بھائی آپ ان کو راضی کریں. اور اگر یہ پرانی کمٹمنٹ چھوڑ بھی دیں نا صفدر صاحب اگر اس پہ راضی نہیں بھی ہیں تو بھائی بیٹھ کے طے کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں. اللہ یاری کے سامنے بیٹھو اور بھائی کوئی فریش بات کرو. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں جو 2 مناظرات طے ہوئے تھے اس نے اپنے مطلب کا مناظرہ تو کر لیا اور پھر ہمارا وقت آیا تو انہوں نے آگے. ہاں جی جب اللہ یاری صاحب کے پروگرام کا ٹائم آیا تو اس نے کہا ایک کام کرو سارے حوالہ جات وغیرہ مجھے پہلے سے بھیج دو. مطلب مناظرے سے پہلے اللہ یاری صاحب سنے بیچ میں نہ بولے نا. اللہ یاری صاحب سارا جو موضوع کے موافق جتنے بھی سوالات اس سے لائیو کرنے ہیں اللہ یاری صاحب نے کہہ رہے ہیں مجھے پہلے سے بھیجو میں پہلے سے تیاری کروں گا. کہہ رہے پیپر لیک کر دو پہلے سے. ٹھیک ہے نا. ہم نے بڑا سمجھایا اور پورا سال سمجھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی بڑی افسوس کی بات ہے. تو اسکول کے بچے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے نا اپنے پروفیسر سے کہ بھئی سب کچھ لیک کرا دو ٹیچر سے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی بھی جاری ہیں. 4-5 بندہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ چاہے گا. ویسے ان کی لگتا نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کریں گے. میں نے فریش بات کی. میرے پاس کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے اللہ یاری صاحب کی کہ یہ اپنی پرانی کمٹمنٹ چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے اپنی طرف سے بات کی کہ آؤ بیٹھو بات تو کریں نا. بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عبداللطیف صفدر صاحب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم نتیجہ نکال لیں کہ آنے والے مناظرہ جو ہے کس موضوع پہ ہو. اس پہ بھی راضی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری اسٹریم پہ آئیں اور ہمارے مطلب کا آگے مناظرہ کریں. مجھے نہیں پتا ان کی اسٹریم پہ کتنے مناظرات ہوتے ہیں. انہوں نے تو ہماری نقل میں شروع کیا نا ایک کام کہ جی بھائی وہ اسٹریم پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ آپس میں. تو کوئی یہ دیکھتا بھی نہیں اس کے جی اسٹریم کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. جزاک خیر. اللہ آپ کو جزاک خیر. اوکے نذیر بھائی سمجھ آئی. ایک لائن انشاءاللہ ایک لائن آپ کو سنا دوں. ایک 2 لائن آپ کو سنا دوں انشاءاللہ. مولا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں. جی بغض حیدر میں جتنی بھی گزری اس ساری کی ساری عمر پہ لعنت پاک بطول کے دشمن کی موت حیات قبر پہ لعنت. ٹھیک سے بیٹھے انسان بنے. بولے نا. ماشاءاللہ.